تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے کر جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم بین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے؟ سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹ از پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، 4 پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر تک سکندر کو دیکھتا رہا اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اس نے ہاشم بین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں، یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں، تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم بین کو نہیں بتائے گا۔ وہ دوستی کا لحاظ کے سب کچھ بتا گیا مجھے۔ تب بھی ہاشم بین کے اور بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا، اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دو، لڑکی کہاں ہے؟ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ اسے میں وہاں سے لایا تھا، وہیں چھوڑایا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتا رہا۔ مگر امامہ نہیں تھی۔ میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں میں نے رات کو ایک لڑکی کو لایا تھا، آج میں اسے چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی سے ملوا دیتا ہوں یا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ خود ہی پولیس کو کہیں کہ وہ لڑکی کی تصدیق کر لیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز سے کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا۔ آئی ایم سوری پاپا، میں جاتا ہوں، اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم بھی یہ بات جانتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس دوں اس لڑکی کا؟ وہ کچھ دیر بعد گھرائے۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میرے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ بتا رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی جو مجھے جانتی ہے اس کے بارے میں بتا دو۔ میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا، پھر اس نے سکندر کے کمرے میں آ کر کہا۔ اس چٹ سکندر صاحب کے سامنے رکھ دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمشی نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ اطمینان سے وہاں نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اسے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد اکمل نے فون کیا۔ سالار، میں نے ثنیہ کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا۔ وہ ثنیہ کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور یہ کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے دیکھا؟ ثنیہ نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات ثنیہ کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو یہ ساری چیزیں اسے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ اسلام آباد گئی تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے زیادہ تفصیل نہیں بتا پا، مگر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میرے گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹ کار، اور نمبر وہ لکھواتا گیا۔
ہم پولیس کے چاروں ناکوں سے گزر رہے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر، سیاہ سویٹر، اور راستے میں ہم نام ایک سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سالار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح نہیں دیکھ سکی۔ سالار یکے بعد دیگرے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرانے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیہ، اس کے کمرے اور دیگر تفصیلات، جہاں وہ کھانا کھایا، سالار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوا دی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کے پوچھ سے لے کر کمرے تک راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا۔ ثنیہ سے کہو یہ سب کچھ رکھ لے، اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا اور کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ ثنیہ، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم بن احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا حسن ہی تھا۔ اسے سکندر نام سے وہ وکیل واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے قابل تشویش بات یہ تھی کہ حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم بن احمد اور اس کے وکیل سے حسن سے اب تک تمام آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے اگلا فون حسن کو کیا اور حسن کو سارے معاملات کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی سب منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں نے وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے اثر سوکھ سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے سے اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا اس کے ذریعے تم تک اور پھر وہ مجھ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، سالار نے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس بات قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا سارا کام پہلے ہی محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے، جو اسے ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا۔ اس ملاقات میں میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم بن مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں، تو اس کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم بن اور پولیس کے پہنچنے پر وہ مجھے میرا غلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور انہی دنوں میں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں۔ حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی میں ان کی پہنچ سے بہت دور ہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ آئیں، مگر میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں سکتا کہ سالار نے فون بند کر دیا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑا ہوں، اس کے علاوہ کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محل وقوع اور حدود اربع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس چلی گئی۔ عجیب بیوقوف ہو، کم از کم تمہیں اس کا ٹھکانہ تو پوچھنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کے لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب، حسن نے بھی اسی انداز سے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے بھی زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر نہیں کہتے۔ حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم کہہ دو، سالار نے اس کی بات پر اچانک غصہ آیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں ہے، تم کس طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی کی طرف؟ حسن نے اسی انداز سے اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کچھ پوچھا۔ اچھا، منہ بند کرو اور فضول بحث بند کرو۔